أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 آن لائن قرآن کلاس میں آپ سب متعلمات کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم۔ G6222208۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر ایک باری فرمان اتاریں گے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 5 تا 6۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی اہمیت اور برکات کے بیان کے لیے حدیث سے مبارک پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے۔ G6222114۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی چیز اتنے غور و محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ G6222201۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف قرآن کریم کلام اللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ قرآن کریم کلام اللہ کے نام میں منفرد ہے، جس طرح کعبہ بیت اللہ کے نام میں دوسرے بیوت سے منفرد ہے۔ خدا تعالی نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا ہے اور قرآن کو کلام اللہ قرار دیا ہے۔ کعبہ کو بھی یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے حکم سے بنوایا تھا۔ اگر دوسرے مقامات کو بھی خدا تعالی بنواتا تو وہ منسوخ نہ ہوتے۔ چونکہ دوسرے گھروں نے منسوخ ہونا تھا اس لیے انہیں یہ نام نہ دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی چونکہ ہمیشہ قائم رہنا تھا اسے بھی کلام اللہ کی صورت میں نازل کیا گیا، اور اسے یہ نام دیا گیا تاکہ کوئی اپنا کلام اس میں داخل نہ کر سکے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ساری شریعت موجود ہے، مگر یہ درست نہیں کیونکہ قرآن بھی سنت اور حدیث کا محتاج ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھا دیا،
اور احادیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفہیمات ہیں جو قرآن سے ہی حاصل ہوئیں، کوئی زائد شے نہیں۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بتاتے ہیں وہی الہی سے بتاتے ہیں۔ بس حدیث میں جو کچھ ہے وہ قرآن ہی کی تشریح اور تفہیم ہے۔ انوار العلوم جلد 12 صفحہ 425۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ قرآن کلاس کے آداب آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی یاد دہانی کے لیے قرآن کلاس کے آداب پیش کرنے لگی ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں۔ برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے اب سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں۔ آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ عظمت قرآن میں سورۃ الروم کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگلی آیات میں اس کارخانہ دنیا کو بنانے کا مقصد یعنی توحید، انسانی فطرت اور پیدائش کی بنیاد، پرستش الہی کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ بس اللہ کی طرف سے ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اعتقاد توحید کو سب انسانوں میں فطرتی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے، یعنی توحید پر قائم ہونا ہی انسان کی فطرت میں داخل ہے، جس پر انسانی پیدائش کی بنیاد ہے۔ ہر شک روح نے ربوبیت الہی کا اقرار کیا، کسی نے انکار نہ کیا، یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف اشارہ ہے۔ نیز فرمایا، یعنی میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پرستش الہی ایک فطرتی امر ہے۔ پس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کے لیے فطرتی امر ہو اور کوئی آدم سرکشی اور بے ایمانی کے لیے پیدا نہ کیا گیا ہو، تو پھر جو امور برخلاف خدا دانی اور خدا ترسی کے ہیں کیوں کر فطرتی امر ہو سکتے ہیں؟ انسان کی فطرت میں رجوع اللہ اور اقرار و وحدانیت کا تخم بویا گیا ہے۔ یہ کہاں آیات موصوفہ میں لکھا ہے کہ وہ تخم ہر شخص فطرت میں مساوی ہے، بلکہ جا بجا قرآن شریف میں اسی بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں مختلف ہیں، یعنی کسی میں نہایت کم، کسی میں متوسط اور کسی میں نہایت زیادہ، یعنی بنی آدم کی فطرت مختلف ہیں۔ بعض لوگ ظالم ہیں جن کے نور کی فطرتی کو قوائے بہیمیہ اور غضبیہ نے دبایا ہوا ہے، بعض درمیانی حالت میں ہیں، بعض نیکی اور رجوع اللہ میں سبقت لے گئے ہیں۔
اسی طرح بعض کی نسبت فرمایا اور ہم نے ان کو چن لیا، یعنی وہ باعتبار اپنی فطرتی قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے، اسی لیے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے۔ پس یہ کہ نور ہر دل میں رکھا ہے، لیکن جب کوئی حرکت بے جا صادر ہو جائے تو وہ ملامت کرتا ہے۔ یعنی ہر شک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہر انسان اسی ایک دین پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پاک و صاف فطرت لے کر۔ بعد میں بڑے ہو کر مختلف اثرات کے نتیجے میں وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس آیت کی روح سے خواہ ہندو، عیسائی، یہودی یا مشرک کا بچہ ہو، پیدائش کے وقت معصوم ہی ہوتا ہے۔ یعنی اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوا کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے۔ اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوا اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں۔ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضاء دیے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں، اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے بھی بجز خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا دولت مند ہو کر، بڑا عہدہ پا کر، بڑا تاجر بن کر، بڑی بادشاہی تک پہنچ کر، بڑا فلاسفر کہلا کر، آخر ان دنیاوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا، اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے سراغ سے اتفاق نہیں کرتا۔ لہٰذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلی رہے۔ یعنی اس تمام جو آیات ہیں اور ابھی جو تفصیل بتائی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی فطرت اسلام پر رکھی، اور اس میں توحید کا عنصر رکھا، اور اگر وہ کبھی بھٹکتا بھی ہے تو اس کے دل میں ایک الہام کی طاقت رکھی، یعنی نور قلب رکھا، جس سے وہ اگر کسی برے کام کی طرف جاتا بھی ہے تو اس کے اندر جو الہام کی طاقت ہے وہ اس کو اس کی طرف واپس پلٹتی بھی ہے۔ تو ان تمام آیات کا یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معصوم پیدا کیا ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو سوال ابھی آیا نہیں۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے، سورۃ الروم کی آج کی آیت میں کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں؟ جی 622198۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وہ السلام۔ انسان کو نیکی اور بدی کے احساس پیدا کرنے کے لیے دل میں جو ایک قلم یعنی نور قلب بنا رکھا ہے، وہ مضمون بیان ہوئے ہیں۔ جی، لیکن توحید بنانے کا مقصد یعنی توحید انسانی فطرت اور پیدائش کی بنیاد پرستش الہی کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 3-4 چیزیں ہیں، لیکن بیسیکلی سب ایک ہی چیزیں ہیں کہ انسان کو کیسی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ان کی ایک آیت بھی انہوں نے دکھائی تھی اور اس کا ترجمہ یہاں ہے۔ ترجمہ آیت: بس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ شکریہ۔ سوال نمبر 2،
क्या चीज इंसानी फितरत में दाखिल है और जिस पर इंसानी पैदाइश की बुनियाद है? G62231. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंसान की फितरत में खुदा अल्लाह यानी अल्लाह तौहीद शामिल है, यानी जिन्होंने इसको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और जवाब काफी हद तक दुरुस्त ही है, यानी तौहीद पर कायम होना ही इंसान की फितरत में दाखिल है, जिस पर इंसानी पैदाइश की बुनियाद है। क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई भी बच्चा पैदा होता है वो एक ही तरह का होता है, कोई उसमें फर्क नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर एक को दाखिल किया हुआ है, तौहीद पर कायम रहना उसकी फितरत में रखा हुआ है। लेकिन आगे फिर जो बदल जाती हैं चीजें वो फिर अलग बात है। सवाल नंबर 3, जिन और इंस की पैदाइश का मकसद क्या है? G62296. जी, जिनों इंस की पैदाइश का मकसद खुदा ताला की परस्तिश है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जवाब आपका मैं फिर जरा लंबा है, सुना देती हूँ। नीस फरमाया, यानी मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है कि मेरी परस्तिश करें। ये भी इसी की तरफ इशारा है कि परस्तिश इलाही एक फितरती अमर है। बस जब तौहीद इलाही और परस्तिश इलाही सब बनी आदम के लिए फितरती अमर हो और कोई आदमी सरकशी और बेईमानी के लिए पैदा ना किया गया हो। जज़ाकल्लाह। सवाल नंबर 4, बनी आदम की मुख्तलिफ फितरतों से क्या मुराद है, तफसील बताएं। G62214. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जवाब है, बनी आदम की मुख्तलिफ फितरतें होती हैं, जैसे कुछ लोग जालिम होते हैं, कुछ लोग दरमियानी फितरत के होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नेक होते हैं। जी जज़ाकल्लाह, ठीक है। बाज लोग जालिम हैं जिनके नूर फितरती को कव्वी बहीमिया या गज़बिया ने दबाया हुआ है। बाज दरमियानी हालत में हैं, बाज नेकी और रजू इल्लाह में सबकत ले गए। इसी तरह बाज की निस्बत फरमाया और हमने इनको चुन लिया, यानी वो बाएतबार अपनी फितरती कुव्वतों के दूसरों में से चीदा और बरगजीदा थे, इसलिए काबिल रसालत और नबूवत ठहरे। तो ये उन्होंने फिर ये भी बता दिया है कि फिर किस तरह अल्लाह ताला उनको चीदा और बरगजीदा लोगों को चुन लेता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सवाल नंबर 5 है, हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने जो इल्हाम अता कर रखा है या इल्हामी ताकत अता कर रखी है, इसका क्या नाम है? G62254. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक किस्म का इल्हाम अता कर रखा है जिसको नूरे कल्ब कहते हैं। जी जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है। हर एक इंसान को एक किस्म का खुदा ने इल्हाम अता कर रखा है जिसको नूरे कल्ब कहते हैं, और वो ये कि नेक और बद काम में फर्क कर लेना। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का, और इस सिलसिले को ख़त्म करती हूँ। वो राह जो अज़्ज़ा व जल को दिखाती है, वो राह जो दिल को पाक व मुत्तहर बनाती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुराजाअतुल कुरान में हम अपने गुज़श्ता अस्बाक़ की दोहराई करेंगे, और हम सेट डी में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हम अलामात के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले सबक में हमने जज़्म के बारे में या सुकून के बारे में पढ़ा था। अब हम तशदीद के बारे में पढ़ेंगे। तशदीद ये इंग्लिश जो लेटर है W, उससे मुतशाबिह है, उससे मिलता जुलता होता है, और किसी भी आपको हर्फ के ऊपर नजर आएगा। और जब भी ये आपको किसी हर्फ के ऊपर नजर आएगा, उसके साथ मुख्तलिफ अलामात नजर आएंगी।
فتحہ، کسرہ، دمہ، تنوین کی علامات اور مختلف علامات کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی ادائیگی، مشدد حرف کی ادائیگی کے لیے پہلے اس پر مضبوطی سے آواز ٹھہراتے ہیں، پھر اس کی حرکت ادا ہوتی ہے۔ تشدید کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ پچھلا جو حرف ہوتا ہے اس کا جڑتا ہے اور پھر اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن جہاں جو عمومی طور پر جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مضبوطی سے ادا نہیں کیا جاتا۔ تو تشدید میں چونکہ اس میں 2 حرف ہوتے ہیں، یہ دراصل 2 حروف ہوتے ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، جیسے اب یہ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 حرف ہیں۔ تشدید کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر ایک جیسے 2 حرف ہیں، تو 2 حرف کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلے مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور پھر اس کی جو اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا جو حرف ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اور یہ حرف چونکہ ایک ہی دفعہ لکھے جائیں گے اس لیے پہلے جو اس کی ادائیگی ہوگی وہ ساکن ہوگی اور دوسری دفعہ اس کی جو حرکت ہوگی اس کو ادا کریں گے، جیسے ربی، تو اس کو ہم جب ادا کریں گے تو یہاں اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پھر اس کی حرکت کو ادا کریں گے، ربی ربی۔ اور جس بھی حرف کے اوپر تشدید کی علامت ہوتی ہے وہ مشدد کہلاتا ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا جو اصول ہے وہ آپ کو پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق قواعد الترتیل کے حوالے سے حروف غنہ پر ہے۔ حروف غنہ جو ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، یعنی نون مشدد اور میم مشدد، یا آسان لفظوں میں نون پر جب تشدید کی علامت ہو، تو جیسے کہ ابھی آپ نے سبق کی دہرائی میں سنا کہ جس حرف پہ بھی تشدید ہوتی ہے وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، یعنی نون اور میم، اور جب ان کے اوپر تشدید کی علامت ہے تو یہ پھر نون مشدد اور میم مشدد کہلائیں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ سے مراد ہوتا ہے، غنہ سے مراد ہے ناک سے آواز جاری ہونا، یعنی جو نون کے اوپر آواز ٹھہرائی جاتی ہے وہ ناک سے جاری ہوتی ہے۔ تو جو ناک سے آواز جاری ہوتی ہے اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور یہ ناک کے اندرونی حصے سے خارج ہوتی ہے، اور اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ جب نون پہ تشدید کی علامت ہے، یعنی 2 حروف غنہ نون اور میم، ان پہ جب تشدید کی علامت ہوئی تو ان میں ہم نے غنہ کی صفت جاری ہو جائے گی، صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ نون مشدد، جب نون پر تشدید کی علامت آئی تو اس میں غنہ کی صفت پیدا ہو گئی، اور اسی طرح میم مشدد جو یہاں پہ ہے اس پر بھی جب تشدید آ گئی تو ہم نے اس میں غنہ کی صفت پیدا کرنی ہے۔ تو ابھی بھی ہم نے پچھلے سبق کی دہرائی میں پڑھ لیا ہے کہ ایک مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ اصل میں 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، یعنی انا، یہ جو حروف غنہ میں اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، صرف یہ آپ کی آسانی کے لیے یہ اس طرح سے لکھ کے بتایا جا رہا ہے، ورنہ قرآن کریم میں یہ رسم الخط نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اگر یہ یہاں پہ نون مشدد ہے تو اس پہ صرف تشدید اور فتح کی جو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے آپ کو فتح کی حرکت وہ یہاں پہ موجود ہوگی اور وہ انا کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پھر دہرایا تھا کہ مشدد حرف کو ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ مضبوطی سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مضبوطی سے پڑھنا یعنی کہ جو ساکن حرف ہے اس کو پہلے آپ مضبوطی سے اس پہ اپنی آواز ٹھہرائیں۔ جو حروف غنہ ہیں نون مشدد اور میم مشدد، ان کے اوپر تھوڑی لمبی آواز ٹھہرائی جاتی ہے اور اس میں غنہ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ باقی مشدد حروف جو ہیں حروف تہجی میں سے، ان میں کم از کم ہم 1 سیکنڈ کے لیے ہر ساکن حرف پہ آواز ٹھہراتے ہیں
تاکہ اس حرف کو 2 دفعہ ادا کرنے میں آسانی ہو، وقت درکار ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے ہمیں. سو اس پہ یعنی مشدد حرف کو مضبوطی سے پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ پہلے ساکن حرف پہ آواز ٹھہرائیں اور پھر متحرک حرف کو پڑھیں آپ. تو اس کی مزید جیسے آپ کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو یہ ہے، جیسے یہاں نون مشدد ہے تو یہ حرف غنہ ہو گیا، یعنی اس نون کو، متحرک نون کو اور ساکن نون پہ 2 سیکنڈ آواز ٹھہرائیں گے اور ناک سے آواز جاری کریں گے اور پھر متحرک نون کو ہم پڑھیں گے جیسے یہاں پہ ہے ان، یعنی نون جو ساکن ہے اس پہ غنہ کی آواز ہے اور یہ آواز عام مشدد حروف سے ذرا زیادہ لمبی ہوتی ہے اور ناک سے آواز جاری کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. سو آپ کو بتا دیا نون مشدد یہ ایک حرف غنہ ہے اور دوسرا حرف غنہ جو ہے وہ میم مشدد ہے، اور یہاں پہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے اما. یہ اما جو ہے یہ مجموعہ ہے 2 حروف کا، یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، مدغم ہوتا ہے، یعنی پہلا جو اس میں ساکن حرف ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے اور دوسرا جو متحرک ہوتا ہے وہ میم ہوتا ہے، اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے. اور یہ نون کی آواز میم میں مدغم ہوتی ہے اور اس کا ادغام ہوتا ہے. یہ ادغام کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. اور اس نون ساکن کی وجہ سے اس میم میں غنہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. سو ایک اور بھی آپ کو چھوٹی سی ایک چیز ہے جو بتانے کی مزید کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو اما ہے یہ مجموعہ ہے اصل میں 2 حروف کا، 2 الفاظ کا، ان اور ماں کا. ماں یعنی ماں کے اوپر الف ہے، یہ لمبا ہے، لیکن رسم الخط میں یہ ایسا لکھا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اما جو ہے یہ مجموعہ ہے نون ساکن اور میم کا، اور میم کے ساتھ الف بھی ہے، یعنی ماں ہے. یہ ماں استفہامیہ ہے، یعنی یہ سوال کے لیے کیا جاتا ہے. کیا، کس وجہ سے، اس وجہ سے. کیا کہ جیسے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو یہ ماں کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. تو ان جو ہے یہ حرف جارہ ہے جس کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ان ہے یہ حرف جارہ ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ماں کی فتحہ ہے، ماں کی جو الف ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم حذف کر لیا، ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے. اور اس کی وجہ، اور اس الف کو صرف بتانے کے لیے، یہ نشاندہی کرنے کے لیے کہ یہاں پہ الف موجود ہے، اس میم پہ فتح آ گئی ہے. تو یہ کچھ ہی مثالیں ایسی ہیں جو میں نے کہا اس سبق کے حوالے سے میں نے سمجھا کہ آپ کو اس بارے میں بھی تھوڑی سی آگاہی کر دوں. سو یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ انا یعنی نون مشدد جو ہے وہ مجموعہ ہے نون ساکن اور نون متحرک کا، اور اما کی مثال میں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ میم مشدد جو ہے وہ مجموعہ ہے کس کا، نون ساکن اور میم متحرک کا. تو اس کے بعد اب ہم مشق کی طرف جاتے ہیں. تو اگر ایڈمن پلیز کسی بہن کو مائک دے دیں تو ہم اس ایکسرسائز کو تھوڑا سا مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی 62202. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من جن ہن انہو جنات جہنم ظن. یہ ذا تو نہیں نہ پڑھیں گے نا، یہ ذو ہے، اس کو ظن جی جزاکم اللہ. لتسألن جی جنت نمن
فتناه جزاکم اللہ، آپ نے اپنی غلطی ٹھیک کر لی. جی فسرهن أجنة پھر سے پڑھیے گا اس کو. أجنة پھر سے ایک دفعہ کوشش کریں. آپ بہت اچھا پڑھ رہی تھیں، یہاں تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے. أجنة جی الحمدللہ بہت اچھا پڑھا، جزاکم اللہ، بے حد شکریہ. ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ شروع کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ سے پھر تعوذ کو پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مما ثم پھر سے پڑھیں اس کو. ثم. یہ آپ ماں کو تھوڑا سا لمبا کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. ثم جی جمن. تنوین کی آواز بھی پتہ ہے نا، آپ نے غنہ کے ساتھ تھوڑی سی کھینچنی ہوتی ہے نا. جی جمن. جی ام جی حمل. جی حلم. پھر سے پڑھیے گا. حلم. جی ثم. نہیں ثمہ نہیں ہے، یہ ثمہ ہے. ثم جی امی. جی فتم. جی ہم. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیجیے گا پلیز. جی 62238. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آخری جو لائن ہے یہ آپ پڑھیں گی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ اور پڑھیے گا. تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ. جی مسمن. ایک دفعہ اور اس کو پڑھیں. مسمن. امہات. جی اماتک. عین گلے سے نکالیں. اماتک. جی ایک دفعہ اور کوشش کیجیے. اماتک. جی بہتر ہے. امتن. جی یہاں اچھا ہو رہا ہے غنہ آپ کا، یہاں بھی تھوڑا سا ناک سے آواز جاری کریں تنوین پہ. امتن. جی بہتر کوشش ہے الحمدللہ. جی امک. جی ایک دفعہ اور پڑھیے گا اس کو. امک. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. امک. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بے حد شکریہ. آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اب ہم
तदरीबुल कवायद का और मैं अपनी साथी टीचर से शुरू कहूंगी कि आके शुरू करें प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हम अपनी प्रैक्टिस का आगाज वर्स नंबर 49 से करते हैं। तो एडमिन से गुजारिश है किसी मुतअल्लिमा को माइक दीजिए। G6 22205. G6 22205. वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आप ये वर्स नंबर 49 की तिलावत कीजिए तावुज़ और तस्मीह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी युर्सिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाइ कैफ यशाउ व यजअलुहु किसफन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि फ़इज़ा अस्वाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। जी, जज़ाकिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। जहाँ पे आपने पढ़ा ना पहली लाइन में सहाबा, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड आपने लगाया था, 2 सेकंड लगा लें, ठीक है। सहाबा, ठीक है, और किसफा, ठीक है, ये रूल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो और यहाँ आपने खुद ही ठीक कर लिया था, यख़रुजु मिन खिलाली, ठीक है, और आइन की आवाज मिन इबादिही, ठीक है, आइन, ठीक है, आइन की आवाज को जरा और क्लियर कीजिए। बाकी बहुत खूबसूरत आपने तिलावत की माशाल्लाह। तो इन वर्सेस में मद अल मुनफसिल और मद अल मुत्तसिल आई है, तो आप मुझे निशानदेही करवाएंगी कि कौन सी मद अल मुनफसिल है और कौन सी मद अल मुत्तसिल है। ये बड़ी मद और छोटी मद जो आसानी के लिए आप समझ लीजिए। इसमें ये जो है पहली लाइन में, जी, दोनों में बता दें, इसमें काफी दफा मद आई है। जी, इसमें फिस्समाई, इसमें जो है ये इसमें बड़ी मद है। हाँ जी, मद अल मुत्तसिल है, बड़ी मद है, ठीक मद्दे, हाँ जी, मद्दे इसको कहते हैं मुत्तसिल, जी, मुत्तसिल। हाँ हाँ जी, जी, क्योंकि इसमें हरफ मद और हमजा जो है वो एक ही लफ्ज में आया है, तो इसलिए ये मद्दे मुत्तसिल है। ठीक है। और इसको कितना टाइम देते हैं हम? इसको हमने तकरीबन 4 से 6 जी, ठीक है, सेकंड जी टाइम देना है। और जो और फिर उसके बाद भी ये शाउ, ये भी इसमें भी बड़ी मद है, यानी मद्दे मुत्तसिल आई है, यानी हरफ मद और हमजा जो है वो एक ही लफ्ज में आया है, ठीक है, और इसलिए, और इसके अलावा आगे भी फाइजा जो है, फाइजा इसमें छोटी मद आई है, यानी ये मद्दे मुनफसिल है, ठीक मुत्तसिल है, ये जी मुनफसिल है, मुत्तसिल मद अल है। मुनफसिल हाँ है। जी, हाँ जी, इसके एक लफ्ज के आखिर मुनफसिल, में, हाँ जी, मद्दे मुनफसिल, हाँ जी, हाँ मद्दे जी, मुनफसिल, हाँ जी, जी। तो इसका क्योंकि ये हरफ मद जो है वो एक लफ्ज में आया, और जो इसके हमजा आखिर में, जो है वो क्योंकि हाँ अगले जी, लफ्ज में आया, तो जी, इसलिए ये क्योंकि अलग अलग 2 लफ्जों में आया, तो जी, इसलिए जी, ये यहाँ पे मद्दे मुनफसिल मुनफसिल है, ठीक है। जी।
بہت اچھا بتایا ماشاءاللہ آپ نے, اور اس کو بھی 3 سیکنڈ پر. 3 سیکنڈ, ہاں جی, اس کو ہم نے 3 سے 5 جی ہم نے کرنا ہے لمبا. بس آسانی کے لیے یاد رکھ لیں کہ حرکات مختصرہ 1 سیکنڈ اور حرکات اشباعیہ 2 سیکنڈ, اور جو مد المنفصل ہے چھوٹی مد, اس کو 3 سیکنڈ, اور مد جی المتصل 4 سیکنڈ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ, بہت شکریہ مائک پہ آنے کے لیے. تو ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. جی 6222208. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 50 اور 51 کی تلاوت کیجیے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. جی دوبارہ سے شروع کر لیں یہاں سے. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ٹھیک پڑھا آپ نے. پہلے آپ نے مجھے لگا جیسے رحمہ پہ وقف کر لیے, وہ ٹھیک ہے, وہ گول تا جو ہاں میں بدلی جاتی ہے, یہ والی تا نہیں. ٹھیک ہے, رحمت اللہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ سے پڑھ لیں الی ساری رحمت اللہ. ٹھیک ہے, اور لام تھوڑا سا مجھے لگا جیسے تھک ہو گیا, یحیی الارض. ٹھیک ہے, یحیی الارض, اس کو تھن پڑھنا لام کو. اور آپ آج مجھے بتائیں گے اس میں جو آج ہم نے اپنی ساتھی ٹیچر سے اصول پڑھا ہے نون مشدد اور میم مشدد کا, مجھے نشاندہی کروا دیجیے ان دونوں آیات میں. پہلی لائن میں ہے نا علیہم من قبلہ, علیہم من, ٹھیک ہے, علیہم من میم مشدد, اور جی علیہم کے بعد میم مشدد ہے کسرہ. دوسری آیت میں بعد موتها کے بعد ان ذالک. ٹھیک ہے, ان ذالک نون مشدد اور میم مشدد, اس کی حرکت کو پڑھنے سے پہلے آواز کو پہلے تھوڑا سا ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں, پھر اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ مائک میں آنے کے لیے. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور تعلیمہ کو مائک دیجیے. جی 6222201. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ورس نمبر 52 اور 53 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. جی ٹھیک ہے، اب فرسٹ والی آیت دوبارہ پڑھ لیجیے ذرا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. جزاک اللہ. فَرَأَوْهُ اگر آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے. فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا، ٹھیک ہے. اور تسمع الموتى اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. حرکات اشباعیہ ہے 2 سیکنڈ کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ بس 53 میں بتائیں گے مجھے کوئی جو آج ہم نے پڑھا ہے اصول، نشاندہی کروائیں گی. نون مشدد. جی نون مشدد فإنک، ادھر تھوڑا سا ہمیں پاز کرنا تھا اور لمبا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح میم مشدد آگے آ رہا ہے، اس میں بھی امت. ٹھیک ہے، اس کی حرکت کو پڑھنے سے پہلے آواز کو تھوڑا سا ٹھہرا کے لمبا کرتے ہیں، پھر اس کی حرکت ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، گڈ. جزاک اللہ، بہت شکریہ مائک میں آنے کے لیے. ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. جی 62254. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس 54 اور 55 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا أَنْتَ بِهَذِا الْعُمْيِ وَمَا جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. السلام علیکم. جی آپ کی 62254. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جی ٹھیک ہے، پہلا حصہ میں نہیں سن پائی آپ کا. وما آتا یہاں سے تو تک دوبارہ پڑھ دیجیے. جی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم ٹھیک ہے.
यहाँ पे यहाँ जो सांस टूट गया था आपका, सुम्मा जअल मिन बादि दुअफिन कुव्वा, ठीक है। बेशक आप मिन बाद पे रुक जाए अगर आगे नहीं है सांस, और थोड़ा सा तनवीन को जरा और टाइम दें उस पे, दुअफिन कुव्वा, ठीक है। दूसरा जी वाला भी मिन बादि कुव्वतिन दुअफा, ठीक है, या दुअफा। और सुम्मा जो है, इस पर जो आज हमने पढ़ा रूल बताएंगे आज मुझे? जी, ये हरूफे गुन्ना जो हैं वो दो हैं, एक नून मशद्दत और मीम मशद्दत है। यानी जब इनके ऊपर तशदीद आ जाती है तो इनमें नून गुन्ने की आवाज पैदा हो जाती है, और इनको 2 सेकंड लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे सुम्मा। इसकी हरकत पढ़ने से पहले आवाज को ठहरा के लंबा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पढ़ा था अभी दुअफा, ठीक है। ये भी समझ लें कि इसको फतह के साथ भी पढ़ा जाता है ये हर्फ, ठीक है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफिन या मिन दुअफिन, इसको फतह और कसरा दोनों के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि इसमें कुरान करीम के बाज़ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनमें आप दम्मा भी पढ़ सकते हैं और फतह भी अदा हो सकता है। ये बाज़ ऐसे वर्ब भी होते हैं और बाज़ ऐसे नाउन भी होते हैं, और इसकी मिसाल कुरान करीम में सूरह अल-अनफाल में है, वर्स 67 में, वअलिम अन्न फीकुम दअफा, वहाँ पर यही लफ्ज़ है दअफा फतह के साथ है, तो मानी में कोई तब्दीली नहीं होती, तो इसलिए दोनों पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। जी बाकी आपने बहुत अच्छा बताया है, तो जज़ाकिल्लाह। जी तो आज के हमारे लेसन का टाइम खत्म होता है, इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास जुमेरात को इसी वक्त होगी। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि क्लास का इख्तिताम दुआ के साथ करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम। वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि वन्नहार वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप सब मुतल्लिमात का बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।